ناظرین، یہ خودکش حملہ کون ہے؟ کس وجہ سے وہ ٹریننگ کے لیے وزیرستان گیا تھا؟ اب اس کے کیا ارادے ہیں؟ اس حوالے سے حکومتی موقف آپ نے ملاحظہ کیا کہ حکومت اور حکومت کے ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ اب اپنے اس کام کے لیے ان کے پاس کیا شرعی دلیل ہے اور ان کا اس کام کے لیے ان کی قوت محرکہ کیا ہے، کس بنیاد پہ وہ یہ کام کرنے چلے ہیں؟ آئیے ناظرین اب اس نوجوان کی زبانی وہ سنتے ہیں۔ اگر آپ رہا ہو گئے جی تو پھر بھی اسی راستے پہ چلیں گے؟ انشاءاللہ۔ کوئی آپ کی سوچ میں تبدیلی نہیں ہے؟ انشاءاللہ نہیں آئے گی، اور اس کے بعد بھی آپ کریں گے اگر آپ کو حکم ملا؟ انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اپنی اس کے مطابق کریں گے یا کہ امیر کے حکم پہ کریں گے؟ جہاں سے میر کا حکم ملے گا، کیونکہ ان کو ہم نے اپنا شرعی میر مانا ہوا ہے۔ تو آپ سب سے بدلہ لیں گے؟ میں سب سے جتنا ہو سکا اتنا لوں گا، یعنی وہ امت، وہ اس میں چاہے میرے گھر والے بھی آ جائیں میں تب بھی لوں گا۔ اگر میں کہیں بلاسٹ کرنے جا رہا ہوں، میرے گھر والے مجھے نظر آ جاتے ہیں، میں بلاسٹ ضرور کروں گا۔ تو یہ جو خودکش حملے میں خود کچھ نہیں، حضرت فدائی کہتے ہیں۔ اچھا، جو فدائی حملہ ہے جی، اس میں یہ جو بے گناہ مر جاتے ہیں اور اسی طرح کے مسلمان مر جاتے ہیں، اسی طرح کے امریکہ سے نفرت کرنے والے مل جاتے ہیں، تو یہ تو آپ جن لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں انہی لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہے؟ نہیں، آپ کس کو بے گناہ کہہ رہے ہیں؟ اس عوام کو؟ یہ کیوں ہے بے گناہ؟ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں جو ابھی جہاد نہیں کر رہا یا ان کے لیے کچھ کوشش نہیں کر رہا۔ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، یا تو میرن شاہ ہے یا کسی بھی جہاد کی فیلڈ میں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی دکھ یا کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا کہ اس میں اگر ہمیں ایک ٹارگٹ ہمارے امیر نے دیا کہ یہ آپ نے جانا ہے، اگر وہاں 2 بندوں کو مارنا ہے، اگر ہمیں 100 بھی مارنے پڑے ہم مار دیں گے۔ نہیں تو کسی جگہ پہ دیکھیں وہ مساجد میں ہو جاتے ہیں اور اس میں بالکل وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس میں مر جاتے ہیں۔ حضرت یہ آپ کو یہ چھوٹے بچے کیوں معصوم لگ رہے ہیں؟ میں جوان ہوں، میں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے، لیکن جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھی جس میں ابھی ہو سکتا ہے وہ کل بڑا ہو کے آپ جیسا بنا نا، لیکن آپ تو اس کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک لحاظ سے آپ انہی طرح بے گناہ لوگوں کو نہیں مار رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ یعنی اس بچے کو بھی آپ بے گناہ نہیں سمجھتے؟ نہیں۔ آپ کے گھر میں بہن بھائی کتنے ہیں؟ مجھے ملا کے 9 ہیں۔ آپ جب اس رستے پہ چل پڑے ہیں تو ان کو پتہ ہے؟ جی الحمدللہ، ان سب کو پتہ ہے؟ جی۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے؟ انہوں نے تو نہیں دی، پر میں پھر بھی نہیں کرا۔ جب جہاد فرض ہو جاتی ہے والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ جہاد جو آپ لوگ فرما رہے ہیں کہ فرض ہو گئی ہے، جی، تو ہمارے علماء کرام جو ہے وہ کہتے ہیں کچھ جہاد اور قتال کی جو شرائط بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے مسلمانوں کی ریاست کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ پاکستان کے علماء جو پاکستان کے اندر ہیں یا حکومت کے اندر ہیں، میں کسی علماء کو نہیں مانتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے۔ نہیں، پھر یہ جو ہے کہ آپ لوگ جو یہ فدائی کا راستہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے کسی عالم کا فتویٰ موجود ہے؟ کس عالم کا موجود ہے؟ مجھے ان کا نام نہیں پتا، البتہ فتویٰ موجود ہے۔ اچھا، قرآن و سنت سے کوئی دلیل جو آپ لوگوں کو؟ اسلام میں فدائی حملے ایک بک ہے، ایک عرب عالم نے لکھی ہے بہت بڑی، وہ آپ پڑھ سکتے۔ قرآن کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نہ مرواؤ۔ وجوہات ہوتی ہیں بہت۔ آپ لوگ تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اب یہ جو علماء کرام اس میں جو ہے مارے جا رہے ہیں، مثلا اس روز ہم نے دیکھا سرفراز نعیمی صاحب یا اس سے پہلے مولانا حسن جان صاحب، وہ جتنے عالم ہیں نہ تو وہ جہاد کر رہے ہیں نہ جہاد کو مانتے ہیں، الٹا جو جہاد کر رہے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں، جیسے طالبان کو، جو ابھی آپ جن کا نام لیا پہلے نعیمی، اس نے طالبان کے خلاف فتویٰ دیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ شادی تو آپ نے نہیں کی؟ نہیں، شادی کی کوئی خواہش نہیں؟ نہیں، 72 عورتیں انتظار کر رہی ہیں، یہاں کی ایک کو لے کے کیا کرنا ہے؟ نہیں، 72 عورتیں انتظار کر رہی ہیں، یہاں کی ایک کو لے کے کیا کرنا ہے؟ نہیں، 72 عورتیں انتظار کر رہی ہیں، یہاں کی ایک کو لے کے کیا کرنا ہے؟ اور یہ جو لوگ آپ کے ہاتھوں مر جاتے ہیں ان کی بھی حوریں انتظار کر رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ جو معصوم بچوں کا، میں نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا ان کا دل چل رہا ہوگا۔ اگر وہ اس حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا حکومت کی اچھائی کے لیے سوچتے ہیں تو ان سے ویسا ہی حساب ہوگا۔ ہمارے مفتی صاحب، ہمارے میر صاحب جو وہاں ہیں، انہوں نے کہا آپ جو بھی فدائی حملہ کریں گے اس میں جو لوگ آپ کے ٹارگٹ کے علاوہ مریں گے ان کا آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پاکستانی قوم کوئی بے گناہ نہیں ہے، جو وزیرستان سے باہر ہے وہ کوئی بے گناہ نہیں۔ اگر بے گناہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے تو وزیرستان جائیں، ان لوگوں کا ساتھ